اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء کرام علیہم السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم اور زبور۔ سوال: یہودی، عیسائی اور مسلمان قوم دنیا میں موجود ہے، آیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بھی دنیا میں کہیں موجود ہے؟ اگر ہے تو کہا؟ اور زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ کسی بھی حالت میں پائی جاتی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کہا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کا شمار انبیاء بنی اسرائیل میں ہوتا ہے اور وہ شریعت تورات کے متبع تھے، اس لیے ان کے وقت کے بنو اسرائیل ہی آپ کی قوم تھے۔ موجودہ بائبل کے عہد نامہ قدیم میں ایک کتاب زبور ہے جسے یہودی داؤد علیہ السلام پر نازل شدہ مانتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام شادی شدہ نہیں تھے۔ سوال: میں نے اسلامیات کی کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام شادی شدہ ہے، جبکہ جنگ بچوں کے صفحہ میں لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام شادی شدہ نہیں ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام شادی شدہ نہیں ہے؟ جواب: جی ہاں، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں پیغمبروں نے نکاح نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو نکاح بھی کریں گے اور ان کے اولاد بھی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ اس لیے صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام ہی ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، اس لیے قرآن کریم میں ان کو حصور فرمایا گیا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی اسلامیات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا شادی شدہ ہونا لکھا ہے تو غلط ہے۔ سوال: اگر شادی شدہ نہیں ہے تو ان کا ذکر قرآن مجید میں کیوں آیا؟ جواب: قرآن کریم میں تو ان کی شادی نہ کرنے کا ذکر آیا ہے، شادی کرنے کا نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے سبق۔ سوال: روزنامہ جنگ کراچی کے جمعہ ایڈیشن اشاعت 10 جون 1995 میں آپ نے کراچی کا المیہ اور اس کا حل کے عنوان سے مضمون لکھا ہے۔ اس سے آپ کی دردمندی اور دلسوزی کا بدرجہ اتم اظہار ہوتا ہے۔ آپ نے سقوط ڈاکہ کے جانکاہ سانحے کا بھی ذکر کیا ہے اور کراچی کی حالت زار میں بھی بیرونی قوتوں کی سازش سے عوام کو آگاہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے کراچی کے قتل و خون اور غارت گری کو ختم کرنے کے لیے 7 نکات پر مشتمل اپنی تجاویز بھی پیش کی ہے اور امن و عافیت اور الفت و محبت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ دعا بھی کی ہے۔ آپ کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ آپ نے اس مضمون میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا بھی حوالہ دیا ہے۔ قوم یونس نے جس طرح اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما کر اس سے اپنا عذاب اٹھا لیا تھا، اسی طرح ہم اہل کراچی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تاکہ وہ عفو درگزر سے کام لے کر اپنا عذاب ہم پر سے اٹھا لے اور امن و سکون کی فضا پیدا کر دے، آمین۔ آپ نے حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق معارف القرآن جلد 4 صفحہ 575 کا اقتباس بھی پیش کیا ہے۔ اس میں ایک جگہ لکھا ہے: حضرت یونس علیہ السلام بارشاد خداوندی اس بستی سے نکل گئے۔ قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر 6 مقامات پر ہے۔ 1 سورہ نساء، نمبر 2 سورہ انعام، نمبر 3 سورہ یونس، نمبر 4 سورہ انبیاء، نمبر 5 سورہ صافات اور نمبر 6 سورہ قلم میں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی کے تراجم پیش کر رہا ہوں۔ سورہ انبیاء کی آیت 87-88 میں ہے: مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے جب وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر چل دیے اور انہوں نے سمجھا کہ ہم ان پر اس چلے جانے میں کوئی داروگیر نہ کریں گے، پس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ سب نقائص سے پاک ہے، میں بے شک قصوروار ہوں۔ سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اس گھٹن سے نجات دی، اور ہم اسی طرح اور ایمانداروں کو بھی کرب و بلا سے نجات دیا کرتے ہیں۔ سورہ صافات کی آیت 139 تا 143 میں ہے: بے شک یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ بھاگ کر بری ہوئی کشتی کے پاس پہنچے سو یونس علیہ السلام بھی شریک قرا ہوئے تو یہی ملزم ٹھہرے اور ان کو مچھلی نے ثابت نگل لیا اور یہ اپنے کو ملامت کر رہے تھے۔ سو اگر وہ اس وقت تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے
تو قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتے۔ سورہ قلم آیت 48-50۔ اپنے رب کی اس تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے اور تنگ دلی میں مچھلی کے پیٹ میں جانے والے پیغمبر یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائے۔ میرا مقصد حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق تمام واقعات بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہنا ہے کہ مندرجہ بالا آیات قرآنی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت یونس علیہ السلام بارشاد خداوندی رات کو اس بستی سے نکل گئے تھے، بلکہ اس کے برعکس یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بغیر اذن خداوندی چلے گئے تھے اور ان کی اس لغزش پر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے اور انہوں نے جو دعا کی تھی اس کی تاثیر مسلم ہے۔ مصیبت کے وقت ہم اس دعا کا ورد کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ حیرت ہے کہ مفتی اعظم حضرت مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے لکھ دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام بارشاد خداوندی رات کو اس بستی سے نکل گئے تھے۔ جواب: حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 573 پر اس بحث کو مدلل لکھا ہے، اس کو ملاحظہ فرما لیا جائے۔ خلاصہ ہے کہ یہاں دو مقام ہے، ایک حضرت یونس علیہ السلام کا اپنے شہر نینوا سے نکل جانا، یہ تو بامر خداوندی ہوا تھا، کیونکہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ جب کسی قوم کی ہلاکت یا اس پر نزول عذاب کی پیشگوئی کی جاتی ہے تو نبی کو اور اس کے رفقا کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ پس جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 دن میں عذاب نازل ہونے کی باطلاع الہی خبر دی تو لا محالہ ان کو اس جگہ کے چھوڑ دینے کا بھی حکم ہوا ہوگا۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بستی سے باہر تشریف لے جانے کے بعد جب بستی والوں پر عذاب کے آثار شروع ہوئے تو وہ سب کے سب ایمان لائے اور ان کی توبہ و انابت اور ایمان لانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ہٹا لیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو یہ تو علم ہوا کہ 3 دن گزر جانے کے باوجود ان کی قوم پر عذاب نازل نہیں ہوا، مگر ان کو اس کا سبب معلوم نہ ہو سکا، جس سے ظاہر ہے کہ ان کو پریشانی لاحق ہو گئی ہوگی اور یہ سمجھے ہوں گے کہ اگر وہ دوبارہ بستی میں واپس جائیں گے تو قوم ان کی تکذیب کرے گی۔ اس تنگ دلی میں ان کو یہ خیال نہیں رہا کہ اب ان کو وحی الہی اور حکم خداوندی کا انتظار کرنا چاہیے، اس کے بجائے انہوں نے اپنے اجتہاد سے کہیں آگے جانے کا ارادہ فرما لیا۔ شاید یہ بھی خیال ہوا ہوگا کہ جس جگہ وہ اس وقت موجود تھے قوم کو ان کا سراغ مل گیا تو کہیں یہاں آ کر در پہ تکذیب و ایذا نہ ہو۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک نبی جس نے 3 دن میں نزول عذاب کی پیشگوئی کی ہو اور یہ پیشگوئی بھی بامر الہی ہو اور پھر اس کے علم کے مطابق یہ پیشگوئی پوری نہ ہوئی اور اصل حقیقت حال کا اس کو علم نہ ہو، اس پر کیا گزری ہوگی۔ ایسی سراسیمگی و پریشانی کے عالم میں کسی اور جگہ کا عزم سفر کر لینا کچھ بھی مستبعد نہیں تھا، بس یہ تھی وہ اجتہادی لغزش جس پر عتاب ہوا کہ انہوں نے بغیر حکم الہی کے آئندہ سفر کا قصد کیوں کیا۔ بعد میں جب کشتی کا واقعہ پیش آیا تب ان کو احساس ہوا اور اس پر بارگاہ الہی میں معذرت خواہ ہوئے۔ جن آیات شریفہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ اسی دوسرے مقام سے متعلق ہے، اس لیے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مقام اول کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کے خلاف نہیں۔ مزید شرعی مسائل کے حل کے لیے ویڈیوز کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔